السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں ایک خوفناک کہانی۔ خوفناک عورت۔ ناظم بہت بہادر لڑکا تھا، اگرچہ ابھی وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا اور اس کی عمر بھی بمشکل 14 برس تھی، مگر گاؤں کی خالص غذا اور آب و ہوا کے سبب اس کی صحت قابل رشک تھی اور لمبے قد کے سبب وہ نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ گاؤں میں بھی اسے نڈر اور بہادر سمجھا جاتا تھا اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس کے والد زمیندار تھے۔ ناظم پڑھنے کے ساتھ ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا، ٹیوب ویل چلاتا اور دوسرے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اسے اکیلے سفر کرنے کا شوق تھا اور رات کے اندھیرے میں بھی گھر سے باہر بے خوف ہو کے گھومتا رہتا تھا۔ وہ جنات اور بھوت پریت پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اسی لیے تنہائی ویران جگہوں میں، جنگلوں اور باغوں میں گزر جاتا تھا۔ گاؤں سے باہر جہاں اس کی زمینیں تھیں، وہاں سے اکثر وہ رات کے وقت دودھ لایا کرتا تھا۔ راستے میں اسے کئی ویران سنسان جگہوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے روکتی کہ تم رات کے وقت دودھ لینے نہ جایا کرو اور کسی نوکر کو بھیج دیا کرو، لیکن ناظم نہ مانتا اور خود ہی رات کے اندھیرے میں دودھ لینے چلا جاتا تھا۔ انہوں نے تمام گائے، بھینس اور بکریاں زمینوں پہ بنائے گئے باڑے میں رکھی ہوئی تھی، جہاں نوکر ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ زمینوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل بھی وہیں تھا، جس کے ساتھ ان کا پھلدار درخت کا بہت بڑا باغ تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، ناظم اپنی زمینوں کو پانی لگانے آیا۔ اس نے ٹیوب ویل چلایا اور زمینوں کو پانی ملنے لگا۔ تب اس نے گھر جانے کا سوچا، چنانچہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا، میں تو اب گھر جا رہا ہوں، تم پانی کا خیال رکھنا، تمام کھیتوں کو سیراب کرنے کے بعد ٹیوب ویل بند کر دینا۔ پھر وہ وہاں سے واپس گھر چل دیا۔ گھر پہنچ کے اس نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ ابھی اسے سوئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دستک کی آواز پہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے والد گھر پر نہیں تھے، وہ صبح سے شہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے اگلے روز آنا تھا۔ ناظم نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے 2 نوکر کھڑے تھے، جنہیں وہ ٹیوب ویل پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ ناظم نے پوچھا۔ صاحب جی ذرا باغ تک چلیں، ایک نوکر بولا۔ ٹیوب ویل چلتے چلتے بند ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا خرابی ہو گئی اس میں؟ ناظم نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں جی، ہماری مجھ میں تو کچھ نہیں، سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کیوں بند ہو گیا؟ دوسرے نوکر نے جواب دیا۔ لیکن کوئی نہ کوئی تو خرابی ضرور ہوئی ہوگی۔ یہ سن کر ناظم کے ساتھ باغ کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کے اس نے ٹیوب ویل کے انجن کو چیک کرنے کے لیے ابھی ہاتھ ہی لگایا تھا کہ ٹیوب ویل ایک دم چل پڑا۔ ناظم نے بگڑ کے نوکروں سے کہا، کیوں بھائی، تم تو کہتے تھے کہ خراب ہو گیا ہے، لیکن یہ تو چل رہا ہے۔ وہ دونوں کو بیچارے بہت حیران ہوئے۔ ناظم وہاں سے واپس گھر آ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد نوکر پھر آئے اور بتایا کہ ٹیوب ویل بند ہو گیا ہے۔ ناظم کو دوبارہ ٹیوب ویل پر جانا پڑا۔ اس کے وہاں پہنچتے ٹیوب ویل پھر چل پڑا۔ اس طرح ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ ناظم گھر جاتا تو ٹیوب ویل بند ہو جاتا اور جب نوکروں کی اطلاع پہ وہاں آتا تو ٹیوب ویل خود بخود چل پڑتا۔ بعض دفعہ ناظم ابھی ٹیوب ویل سے کچھ دور ہی تھا کہ ٹیوب ویل خود بخود چلنے لگا۔ صبح ہوئی تو نوکروں نے ناظم سے کہا، صاحب جی ہمیں تو لگتا ہے کہ سب کام جنوں کے ہیں، وہی ٹیوب ویل کو بند کرتے ہیں اور چلا رہے ہیں، کہیں آپ کے پیچھے کوئی جن تو نہیں پڑ گیا ہے؟ ناظم نے ہنس کر کہا، نہیں بھائی، جن میرے پیچھے کیوں پڑنے لگے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں کوئی ان سے ڈرتا ہوں؟ ناظم چونکہ جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے واقعے پہ کوئی توجہ نہ دی اور اسے اتفاق ہی سمجھا، لیکن اس کے نوکر خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ٹیوب ویل کو بار بار بند کرنا اور چلانا جنات ہی کا کام ہے۔ اس کے بعد اکثر اسی طرح کے واقعات پیش آنے لگے۔ ایک رات ناظم زمینوں سے دودھ لے کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو 10 بج چکے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کافی ویرانی تھی، وہاں خودرو جھاڑیوں کی کثرت تھی اور جگہ جگہ گندا پانی کھڑا تھا۔ ناظم کسی خوف و خطر کے بغیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ آگے تھوڑے فاصلے پہ برگد کا ایک بہت پرانا درخت تھا۔
یہ درخت ان کے دادا کی پیدائش سے بھی پہلے کا تھا۔ ناظم کو اس کے دادا مرحوم نے ایک بار بتایا تھا کہ جب وہ 5 برس کے تھے تو اس درخت کے نیچے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب اس درخت کی عمر کم سے کم 100 برس تھی۔ ناظم اس پرانے درخت کے قریب پہنچا تو ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ وہاں ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ ناظم کو حیرت ہوئی کہ گاؤں کی عورتیں تو اندھیرا چھا جانے کے بعد گھر سے باہر نہیں جاتیں، اور وہ عورت اتنی رات گئے وہاں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ وہ کس غم میں مبتلا ہے؟ رونا ہی تھا تو گھر بیٹھ کے رو لیتی، اتنی دور آ کے رونے کی کیا مجبوری ہے؟ کہیں اسے اس کے شوہر نے تو گھر سے نہیں نکال دیا؟ وہ اس عورت کے قریب آیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس وقت یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ اس کا سوال سن کے عورت نے رونا بند کر دیا، لیکن اس کا سر جھکا رہا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ناظم نے پھر پوچھا، بی بی میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بدستور خاموش رہی۔ ناظم کو غصہ آیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بی بی تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کیا تم بہری ہو کہ میری آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی، یا گونگی ہو؟ اس بار عورت نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور منہ پر کیا۔ چاندنی رات میں اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت بے حد خوبصورت تھی۔ گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، جبکہ سر پر لمبے کافی گھنے بال تھے۔ وہ چند لمحے تک ناظم کی طرف اپنی چمکدار آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہنسنے لگی۔ ہائے، ابھی تو تم رو رہی تھی اور اب ہنس رہی ہو؟ ناظم نے حیران ہو کے کہا، آخر بات کیا ہے؟ وہ عورت جو جواب دینے کے بجائے ہنستی رہی۔ ناظم کو پھر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، بی بی کیا تم پاگل ہو؟ اس عورت نے اب بھی جواب نہ دیا اور ہنسنا بند کر کے ناظم کو دیکھتی رہی۔ اسے یوں گھورتا دیکھ کے ناظم نے پھر غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا، تم جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ مجھے تو تم پاگل لگتی ہو۔ اچھا میں جا رہا ہوں، خواہ رک کر میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ یہ کہہ کے ناظم مڑنے ہی لگاتے کہ اچانک وہ عورت بول پڑی، رکو ناظم، رک جاؤ۔ اس کی بات سن کے ناظم کو حیرت ہوئی، وہ عورت اس کا نام جانتی ہے؟ وہ رک کر اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ عورت دوبارہ بولی، میں اس لیے رو رہی تھی کہ تم نے آج کافی دیر کر دی آنے میں۔ کیوں دیر کر دی؟ میں تمہارے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہو کے رو رہی تھی۔ اس کی وضاحت پہ ناظم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آخر عورت کا اس سے کیا تعلق، جبکہ وہ اسے جانتا بھی نہیں اور نہ آج سے پہلے کبھی اسے دیکھا ہے؟ اور میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ تم آ گئے، تمہارے آنے کی خوشی میں میں ہنس رہی ہوں۔ اگر تم نہ آتے تو روتی رہتی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں بی بی۔ ناظم سٹپٹا کر بولا، سیدھی بات ہے، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ بولی، تمہارے نہ آنے سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ آج تم نہیں آؤ گے، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ تم آخر آ ہی گئے۔ آؤ بیٹھو میرے پاس، مجھ سے باتیں کرو، تھوڑی دیر بعد چلے جانا۔ ناظم کو وہ عورت کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، خاص طور پہ اس کی آنکھیں جو عام عورتوں سے زیادہ بڑی تھیں اور بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی بات سن کے ناظم کو حیرت ہوئی، اور وہ اس سے کیوں باتیں کرنا چاہتی تھی، اور آخر وہ کون ہے؟ وہ گاؤں کی تو معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ گاؤں میں پردے کا رواج نہ تھا، سب عورتیں اس کی دیکھی بھالی تھیں، جبکہ یہ عورت اس کے لیے سراسر انجان تھی۔ آخر وہ کیوں اس کا انتظار کرتی ہے اور اس کے نہ آنے پر پریشان ہوتی ہے؟ وہ اس کا کیا لگتا ہے، جبکہ وہ عمر میں اس عورت سے کئی سال چھوٹا ہے؟ آؤ نا، کیا سوچ رہے ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گی۔ ناظم کو خاموش دیکھ کے عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تب ناظم کی نگاہیں اس کے پیر پر پڑیں اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس عورت کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ ناظم سمجھ گیا وہ کوئی چڑیل ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کے فوراً وہاں سے بھاگنے لگا۔ سارا چکر اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ خوبصورت عورت کی شکل میں وہ چڑیل اسے اپنے پاس بٹھا کے اس کا خون پینا چاہتی تھی۔ دوڑتے دوڑتے دودھ کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا۔ اس نے پلٹ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ عورت اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس اپنے دونوں ہاتھ ناظم کی طرف دراز کیے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ناظم اور بھی دہشت زدہ ہو گیا اور پلٹ کے دوبارہ بھاگنے لگا۔
دوڑتے دوڑتے اس نے ایک بار پھر گردن گھما کے پیچھے دیکھا تو عورت کے ہاتھ اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ خدا کی پناہ ناظم کا خوف سے حلق خشک ہو گیا اور وہ مزید تیز دوڑنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک عورت کے لمبے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ گئے۔ جوں ہی اس کی انگلیاں ناظم کی گردن سے ٹکرائیں، ناظم نے اپنے بچاؤ کی آخری کوشش کی اور قرآنی صورتیں پڑھنے لگا۔ قرآنی صورتیں شروع کرتے ہی ناظم کے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹ گئے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو عورت کے ہاتھ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی تھی کہ ناظم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں اور انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ گورا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور ہونٹوں سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے تھے۔ اس کے ہاتھ چھوٹے ہو گئے تھے۔ اب وہ بھیانک شکل والی ڈائن ناظم سے دور ہوتی جا رہی تھی اور ناظم کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ افسوس کہ آج تم بچ گئے، میں بھوکی رہ گئی۔ اگر تم قرآن کی صورتیں نہ پڑھتے تو زندہ بچ کے نہ جاتے۔ یہ سن کے ناظم گاؤں کی طرف دوڑنے لگا، پھر گھر آ کے دم لی۔ گھر پہنچتے ہی خوف کی شدت سے اسے ایسا بخار چڑھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پورے 6 ماہ تک وہ بیمار رہا۔ پھر صحت یاب ہونے کے بعد اس نے اس ویران جگہ سے گزرنا چھوڑ دیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔